سامعین، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر اچھائیوں، برکتوں، نعمتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ہماری جانب آ چکا ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس بہترین و بے مثال فرصت کے اوقات اور اس سے استفادے کے موقع پر ذرہ برابر بھی غفلت نہ برتیں۔ ماہ مبارک رمضان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کے توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے۔ وہ بندے جو پورے سال غفلت و کوتاہی میں مبتلا تھے اور جنہوں نے اپنے وجود نازنی کے صاف و شفاف آئینے کو گناہوں کے گرد و غبار سے آلودہ کیا ہے، انہیں اس بابرکت مہینے میں خداوند عالم کے لطف و کرم سے دوبارہ موقع فراہم ہوا ہے کہ اپنے وجود کو گناہوں سے دور کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیں۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ گناہ اس عمل کو کہتے ہیں جو خداوند عالم کی مرضی اور اس کے حکم کی مخالفت کر کے انجام دیا جائے، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ خداوند عالم کا حکم اور اس کی مرضی بغیر مقصد و دلیل کے نہیں ہے، بلکہ واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا خالق کائنات ہونے کی وجہ سے عالم میں رونما ہونے والے واقعات اور ہر عمل کے نتائج سے خوب باخبر ہے، اور اپنے بے پناہ فضل و کرم کی بنا پر وحی کے ذریعے انسانوں کی مدد کرتا ہے تاکہ اچھے اعمال کو برے اعمال سے جدا کیا جا سکے، کیونکہ انسان کی عقل اپنے محدود ہونے کی بنا پر دنیا و آخرت کی زندگی میں اپنے ایک عمل کے تمام نتیجوں سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے اعمال جن کے نتائج انسان کو ابدی سعادت و کمال کے مرحلے پر فائز ہونے سے روک دیں اور اس کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دے، اسے گناہ کہا جاتا ہے، اور پروردگار عالم نے ایسے امور کی انجام دہی سے سختی سے منع کیا ہے۔ سامعین، بزرگان دین کہتے ہیں کہ گناہ ایک ایسا خطرناک طوفان ہے کہ جب وجود انسان سے اٹھتا ہے تو انسان کی دنیا و آخرت کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انسانیت کو لرزہ بر اندام کر کے اس کے گزشتہ اور آئندہ کی سعادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں گناہ کو بیماری سے تعبیر کیا ہے کہ اگر انسان مسلسل گناہ پر اصرار کرتا رہے تو یہ انسانی زندگی کے تمام امور پر غالب ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے صفحہ قلب پر ایک سیاہ نقطہ رونما ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان اس کے بعد توبہ کر لے اور گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے استغفار کر لے تو اس کے دل پر سے وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ صحیح و سالم اور پاک و پاکیزہ رہتا ہے اور توحیدی فطرت پر اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ گناہ و معصیت، مخالفت و غلطی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے اور سعادت و کمال کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہیں رہتی۔ وہ حقیقتوں پر توجہ کر کے اس سے لطف اندوز اور حقائق کو درک اور حقیقتوں کو سمجھ کر اس سے خوشحال ہوتا ہے۔ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ صداقت، صلح و محبت اور وفا و خلوص کے درمیان رہ کر اپنی زندگی بسر کرے اور بہترین و عمدہ اخلاق و کردار اور لوگوں کا احترام کر کے ان کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کر لے۔ لیکن اگر اس کے احساسات، خواہشات اور آرزوؤں کی قرآن کریم، انبیاء الہی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے بیان کردہ احکام و قوانین کے مطابق تربیت نہ کی جائے تو انسان مادی و جسمانی اور خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا، اور جب گناہوں کی لذت سے آشنا ہو جائے گا تو گناہوں کی طرف رغبت اس کی عادت ثانیہ بن جائے گی اور پھر وہ گناہوں جیسی بیماری اور عذاب الہی سے روبرو ہو جائے گا۔ خداوند عالم کے احکامات کی مخالفت اور گناہوں میں ملوث ہونا ایک لا علاج بیماری نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ان بیماریوں کی جانب خود متوجہ ہو جائے اور توبہ و استغفار کی دوا سے ان کا علاج کر لے تو روح اور دل اور اعضاء و جوارح کی سلامتی و سکون کے جس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا،
تعظمه خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا. سامعین، روایتوں میں آیا ہے کہ گناہوں معصیت کی تکرار نہ کرو، کیونکہ گناہوں کا مسلسل انجام دینا خود ایک بڑا گناہ ہے. اسی طرح گناہ صغیرہ کی تکرار کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا عادی بن جاتا ہے. لہذا فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی تکرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور خداوند عالم سے طلب مغفرت نہ کرے. یہی نہیں بلکہ توبہ استغفار کی جانب توجہ بھی نہ کرے اور نہ ہی بارگاہ احدیت میں واپس آنے کا ارادہ کرے. گناہوں پر اصرار اور گناہ کی خواہش دل کو سخت اور اس کے لیے توبہ بجا لانے کو سخت کر دیتا ہے. بہت سے مواقع پر حق کی طرف واپس آنے کی توفیق پیدا نہ ہونے اور گزشتہ کی تلافی کا سامان فراہم نہ کر پانے کی وجہ گناہوں کا مسلسل انجام دینا ہے. گناہوں پر اصرار حقائق کو جھٹلانے اور کائنات کی مسلم حقیقتوں کے انکار کا سبب بنتا ہے. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ روم کی 10ویں آیت میں فرماتا ہے، اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے، کیونکہ گناہ انسان کے دل کو تاریک بنا دیتا ہے، اور جب یہی تاریکی حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اور اس کی تکرار کرنے لگتا ہے تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں روشن و منور نور الہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا شخص خداوند عالم کے احکامات اور فرامین کا مذاق اڑاتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانے لگتا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ کوئی بھی بلائے نازل نہیں ہوتی اور کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا مگر گناہوں کے سبب، یہاں تک کہ ہلکی سی چوٹ زمین پر گرنے اور مصیبت کے وارد ہونے کی وجہ یہی گناہ ہوتے ہیں. خداوند عالم فرماتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ ان کاموں کی وجہ سے ہیں جو تم انجام دیتے ہو. آئیے قرآن کریم کی آیتوں اور معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں پر غور و فکر کر کے تقدیر اور زندگی پر پڑنے والے اعمال کے اثرات کو دیکھتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو موت کو قریب اور اس میں جلدی کرتے ہیں. چاہنے والوں کے درمیان سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا ایسے بھی گناہ ہیں جو موت کو نزدیک کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور وہ گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے. واضح الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مادی دنیا میں انسان کی زندگی کی کیفیت و معیار اور اس سے بھی اہم عالم آخرت اس دنیا میں انجام دیے جانے والے ہمارے اعمال سے وابستہ ہے. سامعین، گناہ کے انفرادی و اجتماعی آثار مرتب ہوتے ہیں. انفرادی آثار یعنی سیاہ ہونا، قسی القلب ہونا اور معرف و اسرار الہی سے محروم ہونا، دل کا شیطان کی منزل قرار پانا، معرفت نفس اور اپنے پروردگار سے گناہوں کا مخفی ہونا، مناجات کی لذتوں سے محروم ہونا، عبادتوں کی عدم قبولیت اور قیامت اور آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہونا ہے. اسی طرح اجتماعی گناہوں کے آثار کی وجہ سے معاشرہ پستی اور تنزلی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ظاہری طور پر معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو بھی اخلاقی مشکلات و انحرافات کا شکار ہو جاتا ہے. انسانی اور اخلاقی اقدار کی جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر ہیں. اسی وجہ سے بزرگان دین اور معلم اخلاق کہتے ہیں، نیک کام انجام دینے سے بہتر گناہ نہ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود خداوند عالم نے غفلت زدہ انسانوں کے لیے حق کی طرف واپس آنے کے راستے کو بند نہیں کیا ہے اور انہیں خوشخبری دی ہے کہ توبہ و استغفار کر کے سعادت و کامرانی کی منزل پر دوبارہ واپس آ کر اپنے گزشتہ اعمال کی تلافی کر سکتا ہے اور خود کو خدا کے مقرب بندوں میں شامل کر سکتا ہے. سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.